بسم الله الرحمن الرحيم وما الحمد لله ينطق رب عن الهوى العالمين إن هو الرحمن إلا الرحيم وحي مالك يوم يوحى. الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 106۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جو حلق کے نیچے پہنچتی ہو۔ دانت چونکہ الگ سے اوپر ہے، اس لیے بذات خود دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر دانت نکالنے کے وقت جو خون نکلا اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی استحساناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دانت نکالنے سے روزہ ٹوٹتے کیا نہیں، صرف دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس مسئلے کے اندر مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر دانت نکالنے سے خون نکلا، خون نکل گیا تو روزہ ٹوٹے گا کیا نہیں؟ تو اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ خون تھوک پر غالب ہو، خون تھوک پر غالب ہو، یعنی خون زیادہ ہو تھوک کم ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا، تھوک زیادہ ہو خون کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر دونوں برابر ہو تب بھی ٹوٹ جاتا، دونوں برابر ہو تب بھی ٹوٹ جاتا۔ مسئلہ نمبر 107۔ روزے کی حالت میں دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے ذرے کو کھا لیا۔ کل بتایا تھا میں، چاول کا دانہ، گوشت کی بوٹی کا پرزہ، اور وہ ذرہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر کسی نے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کو ہاتھ سے باہر نکالا پھر دوبارہ اس کو کھا لیا یا نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز تل کے برابر ہو۔ بس سمجھ میں ہی؟ ایک ہے داڑھ میں اٹکی ہوئی چیز رہی، انہیں نکلی وہاں سے وہاں نکل گئے، انہیں چنے سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چنے کے برابر رہی تو روزہ اندر کے اندر چلے گئے ان پٹ، اب اس کو باہر نکالا، باہر نکال کے پھر اس کو کیا کرنا، اندر ڈالنا، صحیح نکالا، بات کو غلیظ عادت کرتے ہیں، وہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ایسا کرا تل کے اتنا بھی ڈالا تھا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ مسئلہ نمبر 108۔ روزے کی حالت میں روزے دار نے خلال کیا، کوئی دانتوں کے درمیان انگلی پھرایا جس سے گوشت وغیرہ کا ریشہ نکلا اور اس نے اس کو باہر نکالے بغیر نگل لیا تو اگر وہ کثیر یعنی چنے سے بڑا ہے تو مفسد صوم روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں، اور اگر اس کو ہاتھ سے باہر نکالا پھر نگل لیا اگر چنے سے کم ہو تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 109۔ اگر کوئی پائریا دانتوں کی ایک بیماری ہے کہ مرض میں مبتلا ہو اور خون برابر اس کے مسوڑوں سے آتا رہتا ہو تو صرف خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون الگ سے نیچے اتر جائے اور خون تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے، ورنہ نہیں، اور صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 110۔ اگر کوئی روزہ دار عورت اپنے چھوٹے بچے کو بلا ضرورت اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر کھلائے تو یہ مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو کوئی مضائقے اور حرج کی بات نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی مسئلہ واضح ہے جی؟ کسی کو سوال؟ دو رکعت نفل نماز پڑھ رہے جب اگر غلطی سے اٹھ گئے تو کیا کرنا اس وقت؟ دو رکعت نفل پڑھنے کے ٹائم پہ غلطی سے اٹھ گئے تو کیا کریں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نفل 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، یہ 2 رکعت کی کوئی بھی نماز فرض ہو یا سنت ہو، نفس 2 رکعت کی نماز آپ کھڑے ہو رہے، اگر کھڑے ہونے سے پہلے یاد آئے تو وہیں بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا نہیں، کھڑے ہونے کے بعد بھی یاد آیا تو بھی بیٹھ جانا ہے،
لیکن سجدے سہو کر لینا، لیکن سجدے سہو کر لینا کھڑے ہونے کے بعد. لیکن کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے درمیان کی ایک حالت ہے، وہ ہے ہماری یہ کینچی. یہ کیا؟ کینچی. اگر کینچی کھل گئی تو سجدے سہو حاصل ہو. کینچی دیکھو، کینچی بولے تو ہم بیٹھے، اب یہ بیٹھ گئے، یہ کینچی ہے نا. اب ہم اٹھ رہے، اتنا اڑے تو بھی نہیں کھلی، اتنا اڑے تو نہیں، اتنا اڑے تو کھل گئی. کھلی نا، سمجھ میں آیا؟ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اتنا اڑے تو کینچی نہیں کھلی، اتنا تو نہیں، اتنا بھی نہیں، اتنا اڑے تو یعنی کہ ہم کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تو بیٹھ جانا، سجدہ سہو کر لینا. اگر بیٹھنے کے قریب تھے تو سجدہ سہو نہیں، بیٹھنے کے قریب تھے تو سجدہ سہو نہیں، کھڑے ہونے کے قریب تھے تو سجدہ سہو. 2 رکعت کی نماز کی نیت کی تھی، 2 رکعت کی کر لیں. اگر پورا کھڑے ہو گئے، اگر پورا کھڑے ہو گئے، عصر کی بات کا اور فجر کی بات کا وقت نہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، تو وہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل کو 4 رکعت بھی کر سکتے. نفل کا مسئلہ بولو، سنت کا ہے، نفل 4 بھی پڑھ سکتے، نفل 4 بھی پڑھ سکتے. البتہ اب 2 رکعت پر نہیں بیٹھے تھے تو اسی لیے کیا ہے، سجدے سے وہ واجب ہو. ٹھیک ہے جی. 3 رکعت واجب نماز پڑھ رہے، اگر ایک رکعت غلطی سے چھوٹ گئی تو کیا کرنا؟ 3 رکعت واجب پڑھ رہے، 1 رکعت غلطی سے چھوٹ گئی تو کیا کرنا؟ کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کر لینا. کب تک؟ جب تک کہ کوئی ایسا عمل آپ نہیں کیے جس سے نماز ٹوٹ جائے. اگر نماز ٹوٹنے والا کوئی عمل آپ کر لیے تو پھر سے وہ واجب نماز 3 رکعت پڑھ لیں اسی رکعت. نہیں، اب تراویح پڑھا رہے جب اگر ہم 1 رکعت چھوٹ گئی ہماری. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت سے جو واجب نماز پڑھتے ہیں اس کا مسئلہ پوچھیں. جماعت سے واجب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی 1 رکعت مس ہو گئی تو جیسے فرض نمازوں میں امام صاحب کی نماز پوری ہونے کے بعد 1 رکعت آپ پوری کر لیتے، ویسے ہی یہ 1 رکعت پوری کر لینا دعائے قنوت کے ساتھ. یہ مسئلہ پرانا ہے، آپ آنے سے پہلے آیا تراویح کی 1 چھوٹے، 2 چھوٹے، 4 چھوٹے. پہلے فرض نماز پڑھ لینا عشاء کی، عشاء کے بعد تراویح میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہونا، جتنی امام صاحب کے ساتھ ملے پڑھ لینا. امام صاحب کے ہونے کے بعد اپنی تراویح الگ سے 2 4 جتنی چھوٹی اتنی پڑھ لے کے پھر بعد میں وطر آپ الگ سے پڑھ لیں. مطلب 1 رکعت چھوٹی تو پوچھ رہا ہوں میں. تو وہی بول رہا ہوں، 1 بھی چھوٹی تو امام صاحب سلام پھیرے، اب کھڑے ہو کے آپ اپنی 1 رکعت پوری کر لیں جیسے فرض نمازوں میں. جی آپ کا سوال؟ کسی کا بالکل سوال نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ حافظ صاحب ایک سوال ہے، یہ مسائل والا علم خالی علماء سے حاصل کر سکتے ہیں یا کسی انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب اگر انہوں سمجھا رہے، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں اور انجینئر مرزا ہیں، ایسا ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مسائل والا علم یا صرف علماء سے ہی حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا یقین ہونا کہ جس سے آپ علم پوچھ رہے ہیں مسائل کا، اس کو شریعت کا علم ہے اور مستند ذرائع سے کسی ایسے امام کی تقلید کرتے. 4 امام ہیں متفق ہے، ان کی تقلید امت پر واجب ہو. آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں شاید ہے تو 4 امام ہیں، 4 اماموں کی تقلید واجب ہے. تو وہ شخص جس سے آپ علم حاصل کرنا چاہتے انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس چیز کا علم رہنا. ایک مثال دے تو میں آپ سفر پہ نکل رہے، آپ سفر پہ نکل رہے، کار پہ بیٹھے ایسے ڈرائیور کے پیچھے جس سے کار چلانے نہیں آتا تو انہیں آپ کو منزل مقصود پہ لے جاتا، کیا لے جا کے قبرستان پہنچاتا. شریعت کا علم سیکھنے کے لیے خالی عربی زبان سیکھے ہم، میرے کو عربی ہے، عربی کو ٹرانسلیٹ کر لیا، میں علم سیکھا. مدارس میں جو لوگ پڑھتے 17 سال 21 علوم رہتے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، پھر اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول درایت ہے، اصول روایت ہے. یہ سارے علوم بھائی آپ کان کے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہارٹ کی دوا لو لیتے ہیں. تو
इंजीनियर साहब प्लम्बरी करने के वास्ते पैदा हुए से नालियों का डायरेक्शन देना, गलियों का डायरेक्शन देना, मसले बताने के वास्ते मुफ्तियान निजाम जो लोग अपनी टंडी चूज कर लिए, जिंदगी ही चूज कर लिए दीन के लिए, दीन के इल्म के लिए, दीन को हाथ करने के लिए। हार्ट स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर है और ईएनटी स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर है। तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास हार्ट की दवा लेते क्या? तो दीन का इल्म दुनियादारों से क्यों पूछते? बच्चों अपने आप को दीनदार कहें। बोलना और है, सीखना समझना और है। जाहिर लफ्जों में जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला जो है कुरान मुकद्दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जालिम का जालिम का लफ्जी माना देखेंगे तो सबसे बड़ा गुमराह इंसान। तो अब ये इंजीनियर पढ़ने पर आएगा तो जालिम का तर्जुमा क्या करेगा? आप गुमराह, आप कल गुमराह थे। अब यहाँ पर हमारे को उसूल तफसीर का इल्म हो, उसूल तफसीर का इल्म होके यहाँ पर जालिम का तर्जुमा ये करेंगे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीन की राह, दीन की तालीमात आपके पास नहीं थी तो हमने वो आप पर नाज़िल करके। जालिम का जाहिर तर्जुमा गुमराह है। हजरत मूसा खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, फिरौन के आदमी को कत्ल करके जो गए थे उस वक्त मैं जालिम कुन्तु जालिम, मैं गुमराह था। अगर लफ्जी तर्जुमा हम करें किताबी दीन आसान दीन, पढ़ो तर्जुमा करो, चैटजीपीटी से पूछो सर में दर्द हो रहा गोली क्या है, पेट में दर्द हो रहा गोली खाओ, घर में इलाज कर लो। एआई से कौन से बुराक एकदम सबको हलाक और बर्बाद करने वाली एआई एलन मस्क की, बुराक से पूछो मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पेट, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। तो जो इल्म के लिए जो लोग थे नबी के वारिसी अल्हम्दुलिल्लाह ने अपना इल्म 34वीं सनद में कितनी 30 को डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश कर सकते हो मेरी सनद। अब ये इंजीनियर प्लम्बर जितने भी मार्केट में आ रहे हैं दीन के डरपोक, दीन पर हमला करने वाले, उनको अमेरिका से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा, वहां से मिल रहा, माल के चक्कर में यूथ को गुमराह कर रहे बर्बाद। बच्चे मालूमात नहीं। अब मैं दावा कर सकता कि पूरा दिन मेरे को मालूम है, कोई चीज मेरे को समझ में नहीं है तो मेरे बड़ों से पूछ के बता दूं। मैं खुद भी 17 साल रात दिन मदरसे में पढ़ कुर्बानी देके इल्म हासिल कर, इसके बावजूद भी मैं दावा नहीं करता कि मेरे को समझ। लेकिन आजकल मार्केट में आने वाले चिपिटी के शोरबिया 36.5 के नोट सारी नस्ल नौ का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऐसे ईमान के चोरों से, डाकुओं से अपने आप को, अपने ईमान को बचाना वक्त का पता। अच्छे उलमा को पूछो, अच्छे उलमा बहुत सारे हैं। आप अगर किसी गैर मुतल्लिक़ आलिम दीन की तरफ माइल हैं उनसे पूछो। मुफ्ती तारिक मसूद है, मुफ्ती इलियास मोहन है और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हैं। ये आज मुफ्ती तारिक मसूद बाकायदा उनका पेज है, पूछो, कैसा भी पूछो, उनसे उनके खिलाफ पूछो। मुफ्ती तारिक मसूद से खुद उनके खिलाफ पूछो, सही जवाब दे देते हो। दूसरों से भी पूछो, जिन लोगों के पास दीन की डिग्री है, जिन लोगों के पास दीन की सनद है, जो किसी दारुल उलूम से फारिग है। डॉक्टर प्लम्बर के पास इलाज कराने नहीं जाते ना, बीमारी का जाते हैं प्लम्बर के पास बीमारी का इलाज। आज तक कौन कभी हमारे नदीम के पास जाके बोले क्या नदीम मेरा बच्चा बीमार है उसको तारीफ दे बोल के? नदीम के पास पानी नहीं पास हो रहा जाते। तो अब हमारे सोहेल है, अब सोहेल के पास कौन को जाके महबूब की दुकान बाजू में चाहिए, मोबाइल का चार्जर का पिन तो सोहेल बोल के पूछेगा। तो जो आदमी जिस चीज के लिए पैदा हुआ उससे वो पूछो। मतलब हर चीज की स्पेशलिटीज बोलते हैं, तो हर चीज की स्पेशलिटीज है, तो स्पेशलिटीज से उनकी उन चीजों के मुताबिक पूछे, वो आपकी सही रहनुमाई करेंगे। ठीक है, मुतमईन है आप भी किताब पढ़ के बताते हैं, वो भी किताब पढ़ के बताते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हम तर्जुमा करने के लिए 17 और 21 अरबी अव्वल से लेकर दौरे हदीस तक 9 साल
اور شروع کے 5 سال تو ہم لوگوں کو ترجمہ کرنے دیتے، نحو پڑھاتے، صرف پڑھاتے، اصول فقہ پڑھاتے، اصول تفسیر پڑھاتے، اور اصول فلسفہ پڑھاتے، اصول منطق پڑھاتے، اصول بلاغت پڑھاتے. 3 سال تک خالی گھساتے. 3 سال کے بعد ترجمہ شروع کرا. تفسیر ابھی 3 سال کے بعد تفسیر کی اجازت نہیں، 6 سال کے بعد تفسیر کی اجازت رہتی. اب میں تمہارے کو ایک بات بتایا کہ ظالم کا ترجمہ اگر گمراہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے نبی. اب وہ ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو اصول تفسیر کا علم ہونا. اصول تفسیر میں وہ کتنی جگہ قرآن میں ایسی ہیں جہاں پر لفظ ظالم کے ترجمہ گمراہ سے نہیں کرتے، آپ کو بتاتے، آپ کو فارمولاز بتاتے نا بھائی، ایکسل شیٹ کے فارمولے، گوگل شیٹ کے فارمولے، پھر دوسرے پورے فارمولے. تو ایسے ہمارے کو دینی علوم کے فارمولے بتاتے. وہ فارمولوں کی اس میں سب کتاب پڑھتے. کتاب اب خالی عربی، سعودی عرب میں جا کے آئے سو بچہ بھی واجد سے عربی بات کیا بولو چھوڑو شفا اللہ شکیش اللہ حبیبی باقی بولو انتا اللہ چالو ہے. اب عالم ہے، اب ان کو عربی آتی. تو عربی آنے سے کوئی عربی عالم ہے جی؟ عربی آنے سے عالم نہیں بن جی. ہو گیا اطمینان. اور کچھ باقی پورا مطمئن کر ٹوٹیشن مت. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو من کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ اللہم وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت